بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے سیکھتے ہیں کہ ہم حج کی تیاری کس طرح کریں۔ تو میرے وہ بہن بھائی جو حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ اچھے معلم جو تجربہ کار ہو، جو خود حج پر جا چکا ہو، ان کو تلاش کریں، یا کسی اچھے عالم دین کے پاس بیٹھے، یا کسی اچھے مفتی صاحب کے پاس بیٹھیں اور ان سے تمام حج کے احکامات سیکھیں، تاکہ آپ کا یہ اتنا عظیم سفر کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد آپ پیدل گھومنے کی عادت بھی ابھی سے ڈالیں۔ جو حج پر جانا چاہتے ہیں، چاہے وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، چاہے وہ ہمارے دوست احباب بھائی ہیں، وہ جا رہے ہیں حج کے لیے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ابھی سے ہی پیدل گھومنے کی عادت ڈالیں۔ کم از کم 5 کلومیٹر روزانہ جو ہے وہ سفر پیدل طے کریں، تاکہ آگے ان کے لیے آسانی ہو، صفا مروہ کرنے میں آسانی ہو، اور پھر بیت اللہ سے منا جانے میں آسانی ہو، اور باقی جو معاملات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ احرام باندھنا سیکھیں اپنے گھر ہی میں۔ تو مردوں کو چاہیے کہ وہ 2 احرام لے لیں اور 1 بیلٹ لے لیں۔ اسی طرح وہ ہماری بہنیں عبایا 2 لے لیں اور اس کے ساتھ اسکارف وغیرہ، اور پھر ان حجاج کرام کو چاہیے کہ آرام دہ جوتے وغیرہ بھی لے لیں، تاکہ پھر ان کو گھومنے میں کوئی کسی طرح کی پریشانی نہ ہو، کیونکہ وہاں پر جوتے وغیرہ تو مل جاتے ہیں، لیکن وہ اس طرح ناقص ہوتے ہیں کہ بعد میں کافی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اس کے بعد آپ روزمرہ کے کپڑے پہننے کے حساب سے وہ سوٹ آپ اس اندازے سے آپ اٹھا لیجئے، اور پھر کم از کم 2000 ریال سعودی آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ جو جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے۔ ظاہر ہے حج کرنا ہر عاقل بالغ اور صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ تو جا رہا ہے، وہ غریب تو نہیں ہوگا، یقیناً اس کے پاس پیسے وغیرہ تو ہوں گے، تو زیادہ سے زیادہ اپنا اہتمام کر کے جائے، کیونکہ آگے پریشانی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اپنے پاسپورٹ وغیرہ کی اور ویزے کی فوٹو کاپی بھی لازمی کروا کر اپنے ساتھ رکھیں۔ اصل کا بھی خیال رکھیں، شناختی کارڈ کی بھی فوٹو کاپی وغیرہ کر کے اپنے ساتھ رکھیں، اور یہ خاص ایک آپ بڑا بیگ بنائیں گے جس میں تمام سامان وغیرہ ڈالیں گے، اور اس کے بعد ایک آپ چھوٹا بھی بیگ آپ بنا لیں، جو اس کو آپ ہینڈ بریف کیس کہہ لیں یا پیچھے پہننے والا کہہ دیں، تاکہ اس میں آپ کے ویزا، پیسے وغیرہ، موبائل وغیرہ اور باقی ضروری اشیاء جو ہیں اس کے اندر وہ آ جائیں، تاکہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ احباب عمرے یا حج کے لیے تشریف تو لے کر جاتے ہیں، ان کے احرام وغیرہ اگر وہ مکہ جا رہے ہیں اپنے علاقے سے، تو ظاہر ہے بیچ ہی میں سے وہ مقام آ جاتے ہیں جہاں پر احرام باندھنا ضروری ہو جاتا ہے، تو ان کے احرام جو ہے وہ بیگوں میں رہ جاتے ہیں، جہاز ہی میں رہ جاتے ہیں ان کے احرام، تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک چھوٹا بیگ بنا لیں، اس میں اپنے یہ احرام وغیرہ رکھ لیں، پاسپورٹ وغیرہ رکھ لیں، ریال وغیرہ رکھ لیں، اسی طرح موبائل وغیرہ اسی میں رکھ لیں۔ اور اس کے بعد آپ یہ اخص الخاص خیال رکھیں کہ جو بھی حج کی آپ کو تربیت دی جائے اس کو اچھے معنی میں آپ سمجھیں، تاکہ آپ اتنے عظیم سفر پر جا رہے ہیں، کوئی چیز بھی آپ کی رہ نہ جائے۔ میں آپ کو ماضی قریب کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارا عمرے کے لیے جانا ہوا تو وہاں ایسے بھی احباب تھے ہمارے ساتھ کہ انہوں نے مطاف میں چکر تو لگا لیے ساتھ، لیکن انہوں نے صفا مروہ نہیں کی، اور پھر بعد میں ان کو پتہ چلا کہ صفا مروہ بھی کوئی چیز ہے۔ جب ہم نے ان کو کہا کہ آپ کو کیا صفا مروہ کا پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایسے سنا تھا لیکن پتہ نہیں تھا اس بارے میں۔ تو اس سے یہی پتہ چلا کہ انہوں نے نہ کبھی سنا، نہ کسی عالم دین کے پاس گئے سیکھنے کے لیے۔ تو یہ حج بڑی عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ بندے کو اللہ مال اور دولت عطا کرتا ہے، اور پھر وہ حج کو جاتا ہے۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کے لیے گیا اور پھر اس حج میں اس نے کوئی فحش گوئی نہیں کی، اور نہ فسق کیا، اور نہ کوئی اور گناہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ واپسی اس طرح ہو کر پاک و صاف لوٹے گا کہ جس طرح آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ جیسا بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو وہ ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہوتی ہے، یعنی اس کے ذمے پر کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہوتے، تو حاجی بھی یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہ جتنے بھی ہو تو وہ معاف ہو جاتے ہیں۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حاجی کی بھی بخشش فرماتے ہیں، اور حاجی جس کے لیے دعائے مغفرت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو اتنے بڑے فضائل، اتنی بڑی رحمتیں، اتنا عظیم سفر کو آپ جا رہے ہیں، تو اس کے لیے اچھے سے اچھے تیاری کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین صحیح معنی میں سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔